الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار بالخصوص مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے۔ جس سن اور سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، نبوت کے 11ویں سال میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غم تھا۔ آپ کی ہمدرد بیوی وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کے جوتے مبارک خون میں رنگین ہوئے۔ جب یہ ساری کیفیات اور سارے غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے تو اللہ کی ذات نے آپ کو تسلی دینے کے لیے معراج پر بلوایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ جناب جبریل امین تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابگی کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اپنے ساتھ لے کر کے بیت المقدس میں پہنچے۔ آپ براق والی سواری پر سوار ہو کر کے، جو گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی، سفید رنگ کی تھی اور برق رفتار تھی، اس لیے اسے براق کہتے ہیں۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.25 لاکھ انبیاء نے استقبال فرمایا۔ آپ نے تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نماز وہاں پر پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر کو زمین والے کو اسراء کہتے ہیں اور آسمان والے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان سے بھی اوپر، جنت اور 7واں آسمان سے نیچے، اللہ پاک نے آپ کو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے اپنے قرب میں بلایا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آپ اوپر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی قوم نماز نہیں پڑھے گی، اللہ سے جائیے اور نماز کے اندر کمی کروا کر کے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے، چنانچہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ واپس جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے اور کم کروا کر آئیں۔ تو حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس اب بھی جاؤں۔ تو غیب سے آواز آئی، آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں رات کے ایک مختصر سے وقت میں یہ ساری سیر کر کے آیا ہوں۔ کوئی آپ کی تصدیق کرتا تھا، کوئی آپ کی تکذیب کرتا تھا۔ ابو جہل
اور اس کے لوگ اس کے ساتھ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ کوئی ایسا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا نبی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں یہ سب کچھ دیکھ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی فرماتے ہیں تو یقیناً وہ سچے ہیں۔ تو جب انہوں نے تصدیق فرمائی تو اسی سے آپ کو لقب ملا ہے صدیق اکبر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر معراج کا واقعہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی ذات گرامی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔